السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج میرے پروگرام میں میرے موضوع ہے، آپ ہمیں کال کریں گے، اس بارے میں میرے سے بات کریں گے، سر درد، بے خوابی، پریشانی، اس کے کیسے علاج کریں اور یہ ہے کیا، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے علاج کا ہم اسباب ڈھونڈیں گے۔ اس چیزوں کا سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس کے پریشانی کس طرح ہوتا ہے۔ اعصابی تناؤ، فکر یا نفسیاتی دباؤ، موسم میں تبدیلی، ماحول کی آلودگی، شور شرابہ، آج کل تو اتنے شور شرابے ہیں، مرغن غذائیں ہیں، کام کا زیادہ بوجھ، آج کل تو کام ماشاءاللہ آپ نے بڑی ذمہ داریاں لی ہوئی، لیکن اگر آپ اوپر سے نہیں لیتے تو یہ کام کی دوا یہ ویسے ہی لکھا ہے، کام کرنی چاہیے کام، لیکن کام اوپر سے جب آپ کام زیادہ سنسٹیوٹی سے کرتے ہیں، لیتے ہیں اوپر سے، تو ظاہر ہے وہ تو آپ پر بوجھ تو ہوگا۔ معدے میں خرابی، قبض، گیس وغیرہ، جو پچھلے پہ ہم نے معدے کی خرابی، قبض، گیس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ واقعی سر درد انسان کو ہوتے ہیں اور پریشانی جو ہوتی ہے کس چیز سے ہوتے ہیں۔ تو اس سر درد کے اور اس چیزوں کے پریشانی کے اسباب یہی ہے، اور علاج اس کا لکھا ہے، خوراک میں حیاتین کا اضافہ یعنی وٹامنز، ورزش کریں، پریشانی کو کم کریں، مرغن غذائیں مت کھائیں، کام وقت پر کریں۔ زبردست بات کہی انہوں نے، بڑے اچھا۔ اعصابی دباؤ، اعصابی دباؤ کس چیز سے ہوتی ہے؟ بے روزگاری سے دباؤ، زیادہ کام کا دباؤ، تعلیم، ایک جگہ پہ بے روزگاری کہہ رہے ہیں اور ایک جگہ پہ خالدہ بھی عجیب چیزیں لکھتے ہیں مجھے، ایک جگہ پہ بے روزگاری کا ہے کہ یعنی بیکاری کا ہے، دوسری جگہ پہ زیادہ کام کا ہے، تعلیم کا دباؤ ہے، معاشرتی دباؤ ہے، معاشی دباؤ، یہ تو صحیح ہے، بالکل درست ہے، بے روزگاری کا بھی صحیح ہے، لیکن کام زیادہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں نے دیکھا جتنا انسان مصروف رہتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ معاشی دباؤ، والدین کا دباؤ، والدین نے کون سا دباؤ، ہاں زیادہ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ یہ کر دو، وہ کر دو، تو آپ ایسا ہو، وہ جب غصہ آتا ہے ان کو اور اس کے جو بچوں کے لیے جو، تو اس وجہ سے وہ دباؤ پڑ جاتا ہے، یا پڑھو، ایسا کرو، وہ کر لو، صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں بچے کو، مقصد کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرا مقصد زندگی میں کیا۔ سب سے پہلے مقصد بتائیں، بچہ خود بخود کام کرتے ہیں۔ ٹیچر کا دباؤ، ٹیچر بھی کبھی کبھی لوگوں کو بڑے عجیب غریب باتیں کرتے ہیں، کمزور ہے تمہارا معدہ، تم صحیح نہیں ہو، تم وہ کھاؤ، تم ایسے کر لو، تم تو ایسے ہی ہو، تو وہ جو، لیکن بہت سے ٹیچرز آج کل ماشاءاللہ بہت الحمدللہ سمجھدار ہے، وہ آپ کو بڑا زبردست موٹیویشن دیتے ہیں اور آپ کو بہت تشویق کرتے ہیں۔ شوہر کا دباؤ، شوہر کا دباؤ بیوی کا دباؤ بھی ہے، چھوڑا اچھا ہوا، شکر ہے، صرف شوہر کا میں سمجھ رہا تھا لکھا ہوا تھا، آگے اس نے ڈیش بیوی کا دباؤ بھی لکھا ہے۔ ہاں یہ واقعی اس دونوں کی بڑی دباؤ ہوتی، بڑی احتیاط کرے، اور یہ دباؤ جو ہے نا اس کے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا ہے، ایک دوسرے پہ زیادہ نکتہ چینی نہیں کرنی ہے، بہت زیادہ خوش رہیں، گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی گزارے جیسا بھی گزر جائے گا، چھوڑ دے، اب زندگی اچھے گزارنے ہیں بس، ہر کوئی اپنے آپ کو پاچھا نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ ہوں، تم تو اس لیے اپنے زندگی گزارے، پرسکون گزارے، بہترین گزارے، ایک ہی کے ساتھ گزارے، اچھے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا، تو اس وجہ سے کیونکہ آپ بیمار نہیں ہو جائیں گے، آپ کسی اور پہ دباؤ ڈالیں گے، دباؤ آپ خود پہ آ جائے گا، کہ بیمار آپ خود ہو جائیں گے۔ اس لیے عصبی دباؤ ہماری جسمانی صحت کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، عصبی دباؤ، صحیح بات، کیونکہ کسی بھی چیز میں غصہ کرنا، نکتہ چینی کرنا، کن بوس کرنا، جیلسی کرنا،
اپنے آپ کو بہت عجیب غریب سمجھنا، دوسروں کو دباؤ میں رکھنا، تو واقعی عصبی دباؤ کا باعث بنتا ہے یہ چیزیں۔ اور یہ دباؤ جب نکلتا نہیں تو انسانی بہت مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سارے انسان بہت مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بے خوابی کی طرف۔ نیند نہ آنا کیا وجہ ہے اس کا؟ نیند نہ آنا، بے خوابی یعنی اضطراب کی حالت جب انسان کی ہوتی ہے، اس میں نیند نہیں آتے ہیں، اعصابی دباؤ سے نیند نہیں آتے ہیں، اور تھکن ایسی تھکن جو کبھی کبھی یعنی ہم تھکن تو اچھا ہے، نیند بڑا اچھا آتے ہیں، بے خوابی ختم ہو جاتے ہیں جتنا تھک جاتا ہے جسمانی طور پر، لیکن کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ دیکھے وہ فلاں نے یہ کیا ہے اور میرے ساتھ ایسا ہوا، صبح کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، تو اس وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتے۔ جب ہم اس پہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا اور آگے فیوچر میں ایسا ہوگا، تو آپ کیا کریں؟ بے خوابی میں آپ یہ دیکھیں، یہ جیسے آپ سوئیں گے تو آپ گہرے گہرے سانس لے کے سونے سے پہلے 5 سے 10 سانس اسی طرح لیں، آرام سے لیٹ جائیں۔ لیٹنے کے بعد آپ فوکس کریں اس پہ، یا اس کو پریشر میں رکھیں، یا تھوڑا سا یوں کرتے کرتے آپ کی توجہ ایک نقطے پہ آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی ایسے سوچے نہیں دیتے، سو جائیں گے۔ یا پھر کسی اچھے منظر کو، جیسے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے بڑے خوبصورت منظر پہ ہیں، آپ مزے لے رہے ہیں اور لطف اندوز ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ نیند میں چلے جاتے ہیں۔ یا پھر ایک اور بات بھی ہے کہ آپ تسبیح پڑھتے ہوئے، میں جیسے اگر مجھے ٹائم پہ سونا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، وہ شافع اللہ الصمد پڑھتا رہتا ہوں، تو میں سو جاتا ہوں، فوکس کرتا ہوں اللہ کے نور پہ، سکون آ رہے ہیں اور مجھے ڈیپلی دنیا میں لے جاتے ہیں، اور سکون کی دنیا میں، نیند کی دنیا میں، اور خوابی بھی پھر اچھے آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اسی طرح کر لے کہ آپ سو جائیں۔ پریشانی کی وجہ سے نیند نہ آتے ہیں، جب نیند پوری نہیں ہوتی تو انسان فریش نہیں ہوتا، کام صحیح نہیں کر پاتا۔ جب کام صحیح کر پاتا تو زندگی، اور نہیں کر پاتا تو زندگی اور مشکل سے مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ بالکل درست۔ خالدہ کتنے گریٹ ہے، اور انسانی مزید پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور انسان مختلف پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ گرفتار، اب کون سے گرفتاری ہیں یہ، آپ کی کون سے گرفتاری ہے؟ کال بھی ہولڈ پہ ہیں، تو ہم آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ کون بات کر رہے، کہاں سے؟ سر میں عمر بات کر رہا ہوں۔ عمر کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ بس سر اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں چاہیے سر، آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں تو بس سب اچھا ہے۔ عمر کیسے ہیں، اور آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ بے خوابی، نیند کا نہ آنا، اور دوسری بات یہ اعصابی کمزوری، اور جو موضوع ہے دوسرے چیزیں مجھے خالدہ نے لکھ کے دیے کہ یہ ٹاپک رکھنا ہے، سر درد، پریشانی، اعصابی دباؤ اور بے خوابی، یہ اس چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی علاج، کوئی ٹپ عمر بتا سکتے ہو؟ سر بے خوابی جو ہے وہ مختلف وجوہات ہوتی ہے بے خوابی کی، مطلب نیند نہ آنا۔ ہاں بہت سے وجوہات ہوتی ہے، لیکن وجوہات نہیں، کوئی علاج بتائیں۔ وہ وجوہات تو میں نے بتا دی ہے، سارا کچھ بتا دے، کوئی علاج بتائیں ہیں، کوئی ٹپ بتا دیں۔ علاج کا سر یہ ہے کہ مطلب میڈیسن وغیرہ لوگ یوز کرتے ہیں، جو ایلوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک ہوتی ہیں، اس کے علاوہ
समदा का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, समझा तो बिल्कुल, उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नींद आते है, क्योर हो जाते है, क्लियर हो उससे जाते तो हैं, ये चीज़ें बिल्कुल मतलब रिलैक्स हो जाते बेख्वाबी, हैं। मतलब मैं मतलब ये कि नींद बड़ी अच्छी आती है इससे। बिल्कुल और सही, बिल्कुल सही। जिस वजह से नींद जो है ना मतलब खराब हो रही होती है, डिस्टर्ब हो रही होती है, इस वजह से जिन वजूहात से, बल्कि सही सही। जो वजूहात होती हैं, बहुत सी वजूहात है, टेंशन है, बीमारी है और बहुत सारी बीमारियां हैं। सही सही सही। इससे जो है वो बड़ा फायदा होता है कि नींद बड़ी अच्छी आती है मरीज को। समझा सी। बिल्कुल। हाँ यानी सुकून होता है सर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और किसी भी किस्म का मरीज हो, चाहे वो डिप्रेशन का हो, टेंशन का हो, या कैसा भी मरीज हो सर, इससे जो है ना उसको सुकून मिलता है, दिमाग को सुकून मिलता है, जहन को सुकून मिलता है। और जब वो नींद के बाद, मतलब अच्छी नींद लेने के बाद जब वो उठता है तो वो बहुत फ्रेश महसूस करता है अपने आप को। जी बिल्कुल। उमर साहब, थोड़े से ये बताएं कि ये आपकी बात दुरुस्त है, समझा तो यह सभी दबाव खिंचाव ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है और परेशानी ख़त्म हो जाती है, सर दर्द जैसी बेख्वाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोई ऐसा टिप बता दे जो कि आपने कभी मसलन नींद नहीं आ रहा था, आपने कुछ किए तो आपको नींद आ गया, कोई ऐसा तजुर्बा? समझा के मतलब इस्तेमाल करने से पहले जो मेरे साथ सिलसिला था, नींद नहीं आना, बेख्वाबी, जी जी। तो मैं उसके लिए ये करता था कि सर कोई भी अच्छी सी किताब लेके पढ़ना शुरू कर देता था। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई भी किताब हो, जैसे कोई मजहबी किताब हो या कोई मतलब कोई नॉवेल ही क्यों ना हो, कोई कहानियां क्यों ना हो। सही सही, बिल्कुल सही। तो अगर आप जिस टेंशन की वजह से, जिस परेशानी की वजह से नींद आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, उससे आप तवज्जो जब हटा देंगे ना सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होगा। लेकिन ऐसा रिलैक्स नहीं होगा जैसे समझा से होता है। हाँ वो तो समझा तो है, एक दुनिया है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार समझा की तारीफ कर रहा हूँ। समझा तो सर वाकई ही तारीफ के काबिल है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये तो आपकी मोहब्बत है अल्लाह ताला की इस ताकतों के साथ, अल्लाह के इस नेमत के साथ। जी सर। जी बिल्कुल, ये तो आपकी मोहब्बत है। हाँ, लेकिन जो लोग हम तक नहीं आ सकते हैं और हम तक नहीं पहुंच सकते हैं, मैं उसके लिए बता रहा हूं कि कोई टिप जो आपने बताए बहुत अच्छे बताएं, जी जी सर। कुछ और उमर बता सकते हो? इसके लिए सर हाँ, अब ये बताएं कि असबी दबाव के लिए कोई टिप बता दें, कोई परेशानी के लिए कोई टिप बता दें। बेख्वाबी का तो आपने बता दिए। जी सर, ये दबाव के लिए सर ये है कि आसाम पर दबाव उसी वक्त पड़ता है जब इंसान किसी चीज को जरूरत से ज्यादा सोच रहा होता है, बार बार उसकी सोच से वो बात निकल नहीं रही होती। अब आप सोचने से भी लोगों को मना कर रहे हो उमर, ऐसे नहीं सर, जब इंसान को आसामी दबाव एक किस्म का मर्ज है। सही सही सही। इससे जो है वो दिमाग पर बेतहाशा असर पड़ता है और इंसान जो है वो मजीद दिमाग पर चला जाता है, ज़हनी बीमार हो जाता है, जिस्मानी रूहानी तौर पर बीमार हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसका यही नजर में आता है कि आदमी जो है उससे अगर तो थोड़ा से हटे और कोई मतलब इलाज जो कर सकता है वो करे। बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा। तो सर ज़हनी दबाव या ये होता है ना सर जी, तो वो हर तरह के इलाज के लिए वो कोशिश करता है, मतलब डॉक्टरों के पास भी जाता है, वो रूहानी झाड़ फूक वालों के पास भी जाता है वो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उमर, आपने बड़े ज़बरदस्त टिप्स बताई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और हम आते हैं एहतियाती तदाबीर इस बीमारियों के लिए। सही नींद लेने के लिए हल्की ग़िज़ाएँ खाएं रात को। असबी दबाव को कम करने के लिए हल्की ग़िज़ाएँ और दही का इस्तेमाल करें। और अगर नींद नहीं आते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि गर्म दूध एक गिलास लें और इंशाल्लाह मीठी नींद आएंगे आपको। साथ ही हम एक और बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे परेशानी है, कहीं नींद नहीं आते हैं, नींदें उड़ गई
اور پریشانی ہے. پریشانی کس چیز کا ہے اب یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو کون سے پریشانی ہوا ہے. خدا نہ کرتا کوئی بھی پریشانی پھر نیند اڑ جاتے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذہن کی سکرین کو بالکل صاف کر دیں, آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیں, رک کے رکھے سانس کو ہولڈ رکھے بالکل, یا لیٹ جائیں, سیدھا لیٹ جائیں, سانس کو ہولڈ رکھے, گہرا سانس ہولڈ رکھے, پھر چھوڑیں, پھر لیں, سانس ہولڈ رکھے, پھر لیں. اسی دوران آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سیدھے لیٹے ہوئے نیند آپ کو آ جائیں گے, یا پھر سائیڈ لو, آپ یقین مانے اسی وقت نیند آنا شروع ہو جائے گی. سبھی دباؤ آپ کے ختم ہو جائیں گے. اعصاب کو ریلیکس رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی بہت ساری احتیاطی تدابیر کریں, اور اس طرح کی کچھ کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موسیقی سنتے ہیں, تو موسیقی سنتے سنتے اور نیند آ جاتا ہے, وہ عادی ہوتا ہے. میں خود بذات خود موسیقی سنتے ہوئے مجھے نیند نہیں آتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہوئے مجھے نیند نہیں آتی ہیں. تو سارے لوگ بھی ایسے بھی نہیں ہوں گے جو کہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے نیند اڑ جاتا ہے, موسیقی سننے کی وجہ سے بھی نیندیں اڑ جاتی ہیں, بہت سی مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ احتیاط کریں. کچھ لوگ عادی ہو چکے ہوتے ہیں میوزک کے ساتھ اور ٹی وی چلتے ہوئے سو جاتے ہیں. میں خود بھی حیران ہوں کہ کیسے, لیکن ایسے لوگوں کے درمیان اگر ارد ان کے وہ آوازیں ہیں تو انسان کو تو آرام سے سونے چاہیے نا, آرام کرنی چاہیے. تو اس لیے ٹی وی کو بند رکھو, سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ بند رکھو ٹی وی کو, اور میوزک کو بند رکھو 1 گھنٹے سے پہلے بند رکھو. ضروری نہیں ہے, میں بہترین بات کہی عمر نے کہ اچھی کتاب پڑھیں, یہ بہترین بات ہے, کوئی اچھی کتاب پڑھے. لیکن جب میں اسکول ٹائم میں تھا تو جب نیند نہیں آتا ہے تو میں ایک کتاب تھا, ایک مضمون کی ایک کتاب تھا جو مجھے زیادہ یاد نہیں ہوتا تھا, میں وہ لیتا, جیسے میں لے آتا تھوڑی دیر بعد نیند آ جاتا. اور ایک وقت میں ایک شخص کے ساتھ تھا, ان کو نیند نہیں آتا تھا بغیر ٹی وی دیکھتے ہوئے. تو میں نے ایسا پروگرام لگا لینا تھا جو انٹرسٹ کا نہیں ہوتا ہے, انٹرسٹ تو وہ آرام سے سو جاتا, کیونکہ وہ انٹرسٹنگ نہیں ہوتا پروگرام, تو وہ سو جاتا ہے, تو میں ٹی وی بند کر دیتا. اسی طرح آپ بہت سی چالیں چلا سکتے ہیں, چالیں بے خوابی کے لیے چال چلائیں, اور ایسا کچھ کریں جو کہ نیند آئیں. اور اگر کسی اور کو نیند نہیں آتا ہے تو بھی یہی طریقے اس پہ آزمائے ہیں. اگر سوتے ہوئے رات کو جاگ جاتا ہے کچھ لوگ, تو فوراً آپ اٹھے اور کچھ کام کریں, اور بہتر ہے نہ سوئے. جب نیند آ جائے تو سو جائے, لیکن ٹائم پہ صبح سے اٹھنا ضروری ہے, ورنہ بری عادت ہو جائیں گے, رات کو پھر جلدی نیند نہیں آئیں گے. کال ہولڈ پہ ہیں, آتے ہیں, ٹیکنکس بتاتا رہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کریں, کہاں سے؟ سر محمد ندیم یوسفی مولکھنڈا لاہور سے بات کر رہا ہوں. محمد ندیم یوسفی صاحب, کیا حال ہیں؟ الحمدللہ سر, آپ ٹھیک ہے؟ سب لوگ ٹھیک ہے جہاں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, بہت اچھے ہوں, بہت خوش ہوں, اللہ کا شکر ہے. جی, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں ندیم صاحب؟ کیسی چل رہی ہے ورک شاپ سر؟ بہت اچھے, الحمدللہ, ورک شاپس بہت اچھے چل رہے ہیں. کراچی میں ابھی چل رہی ہے, اور انشاءاللہ اس سیٹرڈے کو کراچی میں پھر ہوں گے, سیٹرڈے کو, اور سنڈے کو میں آؤں گا انشاءاللہ 3 بجے. ہم ویٹ کر رہے ہیں بڑی شدت سے, ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ جائیں گے. بالکل بالکل بالکل, آپ آئیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے خدمتیں کر رہے ہیں آپ, میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت اچھے خدمتیں کر رہے ہیں. فیس بک پہ بھی بہت سی خدمتیں کر رہے ہیں. الحمدللہ جی, میں آپ نے گروپ پہ بنائے ہو. میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں ٹچ ہیلنگ کو کم دیتا ہوں, لیکن ڈسٹنٹ ہیلنگ میں روزانہ کافی لوگوں کو دے رہا ہوں. ماشاءاللہ, بہت اچھا. اس کے رزلٹ بڑے شاندار آ رہے ہیں. انشاءاللہ, کیوں نہیں آئیں گے, ضرور آئیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, اسٹریس کے, وہ ڈپریشن کے مریض ہیں, تو
تو وہ مجھے جب بھی کہتے ہیں میں ان کو سینڈ کرتا ہوں ہیلنگ، تو اسی وقت وہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بھی ہوا ہے کوئی ندیم صاحب کوئی بے خوابی کا اور عصبی دباؤ کا، سر درد کا، پریشانی کا کوئی ایسا علاج کیا ہوا آپ نے؟ کیسے ہوتی ہے تو آپ کچھ بتا سکتے؟ جی میرے پاس یہاں لوگ آتے ہیں نا، میری دکان ہے، شاپ ہے، یہ UPS کا میں کام کرتا ہوں. اچھا اچھا صحیح. جس آدمی کو بھی میں ہیلنگ کرتا ہوں اسی وقت سونے لگتے ہیں وہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی نیند آ جاتے ہیں ان کو. ہاں جی، تقریباً 15-20 دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، صحیح. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے اور بہت ٹینشن میں ہوں. رات کو سویا وہ اٹھ کے آیا تھا، وہ تقریباً 1 بجے. ہاں 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 اچھا سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی اس کو. تو میرے پاس آیا تو میں نے اس کو اسی وقت ہیلنگ دی. تو کہنے لگا کہ مجھے نیند آ رہی، میں گھر جا رہا ہوں. جی آ کے اس نے بتایا کہ میں بہت گہری نیند سویا ہوں آج. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ، بڑی زبردست بات ہیں، بہت اچھے بات. شوگر کے مریض بہت ٹھیک ہو رہے ہیں. شوگر کے مریضوں کو میں ڈسٹنٹ ہیلنگ 6 لیول سے کر رہا ہوں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اور بہت ایک بڑی بات بچی ہے جس کو انسولین لگ رہی تھی 10 یونٹ صبح دوپہر شام. صحیح 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 صحیح. تو اب اس کو 4 یونٹ لگ رہی ہے. ابھی اس کو تقریباً 8 دن ہوئے ہیں. وہ مجھ سے ڈسٹنٹ ہیلنگ لے رہی ہے. رات 9 بجے کا میں نے ٹائم بنایا ہوا ہے، سب لوگوں کو بتایا ہوا ہے. صحیح ماشاءاللہ. اور وہ اس کے 4 یونٹ صرف رہ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید ہمیں کریں تو بالکل یہ ختم ہو گیا اس کی جو انسولین کی ضرورت ہے. جو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. اور ایک مریضہ تھی ہمارے شہر سے تھوڑا سا دور ہے، 20 کلومیٹر. صحیح. وہاں ان کو میں نے ڈسٹنٹ ہیلنگ دی ہے. تو ان کے 2 گولیاں وہ کھا رہے تھے ڈائمنڈ کی دوپہر شام. تو اب وہ آدھی سے بھی آدھی کھا رہے ہیں، وہ بھی احتیاطاً کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں رہے گی ہمیں. بہت اچھا، بہت زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ندیم صاحب بہت اچھا. اعصاب کے بھی اور نیند کا تو آپ نے بتا دیا، عصبی کمزوری کا بھی آپ نے بتا دیا، جو ٹینشن ڈپریشن. میں نے تجربہ کیا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو آنکھوں کے لیے ڈسٹنٹ ہیلنگ سے سینڈ کی ہے 7th لیول اور 6 ملا کے. جی جی ماشاءاللہ. اور اس کے بھی رزلٹ ملے ہیں مجھے. بہت اچھا. آپ نے آنکھوں کے لیے کیا کیا؟ 7th لیول کو ایڈ کر کے 6 لیول سے ڈسٹنٹ ہیلنگ میں نے سینڈ کی ہے اور ان کی نظر ویک ہو رہی تھی، وہ رک گئی ہے. صحیح ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا ندیم صاحب وہ تو ٹرو بات ہے کہ آپ بڑی خدمتیں کر رہے ہیں الحمدللہ لوگوں کی، اور بہت اچھا، آپ ایک اچھے انسان ہیں. لیکن اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمدھا سے تو کیور ہو جاتے ہیں، سارے کچھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کوئی ایسا ٹپ بتا سکتے ہیں عصبی کھنچاؤ کے لیے یا نیند کے نہ آنے کے؟ عصبی کھنچاؤ کے لیے سب سے اچھی چیز تو نماز ہے. سر درد کے لیے اور اس چیزوں کے لیے نماز میں باقاعدگی رکھیں، اور رات کو سوتے وقت یکسوئی کسی ایک پوائنٹ پہ اپنے ذہن کو مرکوز کر کے کسی اچھی بات کو سوچتے ہوئے اگر سونے کی کوشش کریں گے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت زبردست. کسی اچھی بات کو سوچتے ہوئے، کیا زبردست بات کہی آپ نے. اور دن میں جو تصور رکھ لیں، جو اچھی چیز آپ کو پسند ہے اس کا تصور کر لیں، کسی شخصیت کا تصور کر لیں. جو اچھائی آپ نے دن کو کیے اس اچھائیوں کے تصور کرے، جو خیر کے کام کیے. بالکل. جب بھی ہم کسی اچھی چیز کو، کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے، کسی یتیم کی مدد کی ہوتی ہے، کسی کی مدد کی ہوتی ہے، اس کو سوچتے ہیں تو اندر ایک خوشی سے بھر جاتا ہے ہمارا. بالکل ماشاءاللہ الحمدللہ. اور ویسا بھی رات کو جو ہے نا نماز پڑھ کے نا تو اس کے بعد ویسا ہی نیند آ جاتے، سکون آ جاتے ہیں نا. بہت عشاء کی نماز پڑھیں تو اسی وقت نیند آنی شروع ہو جاتی. بالکل نیند آنا شروع، سکون آ جاتا ہے نا بہت سارا. جی جی. سر میں پہلے رات کو جاگتا تھا تھرو آؤٹ ساری رات، لیکن آپ نے ایک پروگرام بتایا تھا کہ رات کی نیند ضروری ہے، تو اس لیے اب عشاء کے بعد میں 2 گھنٹے سو جاتا ہوں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اس کے بعد میری طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے اب. بہت اچھا الحمدللہ. ہاں میں نے دیکھا آپ کبھی کبھی رات کو جھاگتے ہیں تو میں مشکل جاگتا ہوں، لیکن اب میں 2 گھنٹے سو کے بعد میں پھر آ جاتا ہوں کام پہ. بہت اچھا. آپ نے میرے کہنے پہ عمل کیا، بہت اچھا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا. تو یہ اس رات کی نیند ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ میں 2 گھنٹے سوتا ہوں تو اس سے بالکل ایکٹیو طبیعت، تو پھر میں 24 گھنٹے 22 گھنٹے بھی جاگتا رہوں کچھ نہیں ہوتا پھر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی بات ہے. صرف 2 گھنٹے سو جاتے ہیں آپ؟ ہاں جی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے.
ہاں نہیں نہیں، آپ 8 گھنٹے نیند پورا کر لے، ٹھیک ہے؟ ہاں صبح کے وقت تھوڑی سی کر لیتا ہوں میں دوپہر کو. اچھا اچھا، صحیح ہے صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ رات کو آپ نیند بہتر ہے جو رات کو، کیونکہ آج کل ٹائم ایسا ہوا ہے چونکہ کلولا ضروری تھا، ایک وقت تھا نا، ایک وقت تھا، وہ ٹائم کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو چینج کرتے رہیں. تو ٹائم آج کل ایسا ہوا ہے کہ ہمیں نیند لینا رات کو لازمی ہے اور دن کو کام کرنا ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے. تو سر آپ آ رہے ہیں لاہور میں 10 کو نا؟ جی بالکل، میں آ رہا ہوں انشاءاللہ 10 کو. کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ انٹرو کلاس کے لیے بھی اور ایوننگ کلاس کے لیے بھی تیار ہوئے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بالکل. ہمارے جو دوست راحت صاحب ہیں بہت کام کر رہے ہیں، وہ ٹیچر ہیں کیونکہ وہ تو ٹیچروں کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے ہیں. صحیح صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا. قاری صاحب بھی کافی ایکٹیو ہیں. ماشاءاللہ، نہیں آپ لوگ بڑے اچھے گروپ ہے اور بہت جی آپ نے اچھا کیا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے آیا اس سائٹ پہ، اور یہ آپ کو بھی ثواب ہے، اور مل کے لوگوں کی خدمت پہ، اور اتنی بڑی بڑی پرابلمز اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے ہیں، تو یہ بہت بہترین عبادات میں سے ہیں. سر آپ کو ہم نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تھا پہلی دفعہ، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی پہ، اور بعد میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صحیح 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 صحیح، بہت اچھا بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت، بس کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ ملا لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں سر ہمیں. اللہ آپ کو اور خوشیاں اور طاقتیں اور علم عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ جی سنڈے کو ملاقات ہوگی. بہت اچھا بہت اچھا، انشاءاللہ 3 بجے سنڈے کو ملاقات ہوں گے پی سی ہوٹل لاہور میں. بہت شکریہ، اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ جی بات ہو رہی تھی مرغن اور ایسے ویسے غذاؤں کی جو رات کو جو انسان کھا کے اور کیفیت عجیب سا ہو جاتا ہے، اتنی غذائیں کھا کے، اور اس کے بعد پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. تو اس لیے پلیز تھوڑا سا اس چیزوں میں احتیاط کرے، رات کے کھانے میں بہت محتاط رہیں، انتہائی زیادہ محتاط رہیں. کچھ لوگ خوب نیند آنے کے لیے کچھ ڈرنک کرتے ہیں، کچھ اور وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں. تو ایک تو میں نے سگریٹ چھوڑنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں، تمباکو نوشی چھوڑ دیں. تو رات کو جو ہے وہ روم میں سگریٹ پیتے ہوئے، اور رات وہ روم کے ماحول ٹمپریچر بڑا عجیب ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اعصاب کو وہ جو آکسیجن ہے پراپر طریقے سے وہ نہیں ملتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں، ہم آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ڈاکٹر سمجھ بات کر رہے ہیں؟ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سمرین اقبال لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا. اور کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں آپ سے جو ہم نے آپ کا لیکچر اٹینڈ کیا تھا، تو آپ نے بتایا تھا نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ انرجی فارم میں رہتا ہے دنیا میں. اچھا، تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو روحیں جنہیں ہم روح کہتے ہیں، کیا وہ زمین پہ ہی رہتی ہیں یا عالم ارواح میں بھی جاتی ہیں؟ نہیں، عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں، روح عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں، لیکن انسان اتنا پھیلا ہوتا ہے، اللہ کے بڑی اشرف المخلوقات ہے، تو تھوڑی بہت انرجی تو ظاہر ہے انسان کے، کچھ پازیٹیو انرجی یا کچھ نیگیٹیو انرجی تو رہتے ہیں. سائنس نے یہ ثابت کیے ہیں کہ کوئی بھی چیز مرتے نہیں ہیں، صرف وہ مقصد فنا ہو جاتے ہیں. یعنی دین نے یہ ثابت کیے ہیں کئی ہزار سال پہلے، سائنس سے بھی پہلے، کہ انسان جو ہے نا مرتے ہی نہیں ہے، اور یہ فنا ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ جنم ہوتی ہے، پھر ہم جنت اور جہنم ہوتے ہیں، سزا جزا ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ٹرو بات ہے، یہ تو ایک سچ بات ہے، یہ تو کوئی ہر بچے کو بھی آج کل پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. کیا ہم روحوں سے یعنی گفتگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم بات کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ایسے بہت سارے تجربات ہوتی ہے لوگوں کو ہے، ہم ایسا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو اصل باڈی ہے وہ تو عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں نا. لیکن سائنس نے یہ ثابت کی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے یہاں پر رہتے ہیں، کچھ انرجی نا،
کچھ حولا، کچھ انرجی، کچھ پاورز، کچھ یہ. آج میرے موضوع کے مطابق پلیز بات کریں کہ سر درد اور اعصاب کے کھچاؤ، اعصابی دباؤ اور پریشانی اور بے خوابی میرا موضوع ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی یہ سمدہ سے ہو سکتے ہیں، لیول 1 to 4 سے بھی ہو جاتے ہیں. میں نے خود اپلائی کی ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہن پہ اور ہمارے محلے میں ہے تو ان پہ بھی کیا ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں. بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت اچھا. تو یہ تو واقعی سمدہ سے ہو جاتی ہے. آپ کو بہت سے تجربات ہوئی ہوں گے نا، دوسروں پہ آزمائی ہوگی، اپنے پہ آزمائی ہوں گے. اس سے تو بالکل ہو جاتے ہیں سمدہ سے. اور ایچ ایم ایف نہیں کیا؟ نہیں 1 to 4 کیا سے. اچھا بالکل. تو انشاءاللہ ہم آپ لوگ آ رہے ہیں نا؟ بالکل یہی سنڈے کو آ رہا ہوں، اسی سنڈے کو آ رہا ہوں نا. جی اسی سنڈے کو. ادھر سیٹرڈے کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا یہاں کراچی میں. تو سنڈے کے میں انشاءاللہ آ رہا ہوں صبح. میں 3 بجے وہی پہ ہم ملیں گے انشاءاللہ. ہم تو جلدی آئیں گے انشاءاللہ، ہم صبح آئیں گے اور 3 بجے پھر انشاءاللہ ملاقات ہو. کہ آپ ریپیٹ بھی کریں اور لوگوں کو بھی آپ نے تیار کیے ہوں گے، ہے نا؟ جی میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا. بہت اچھا. ہے نا سرگودا میں رہتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے تو انہوں نے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کر دیا. وہ بھی بہت پسند کرتے ہیں آپ کے پروگرام کو. جی 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 بہت اچھا بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے ثوابیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو. اللہ بہت سی اور چیزیں عطا فرمائیں گے، نعمتیں. بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اور سرخرو رکھیں، باعزت رکھیں، پرسکون رکھیں، طاقتور رکھیں، صحت مند رکھیں. اور انشاءاللہ تو آج یہ سمداسی تو ٹھیک ہوتے ہیں. کوئی اور ٹپ بتا دے. پہلے جب آپ کو خواب نہیں آتے تھے، جب آپ کو بے خوابی ہوتے تھے، آپ کو نیند نہیں آتے تھے. جی آپ کو سمدہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ پہلے نا میرے نانا ابو نانی اماں فوت ہو گئے تھے نا، جب سے فوت ہوئے وہ خواب میں اکثر آ جاتے تھے. ان سے مجھے بڑا ڈر لگنے لگ گیا تھا. جب سے میں نے سمدہ 1 to 4 کیا نا، تب سے بس ایک مرتبہ آئے ہیں، لیکن مجھے خوف نہیں آیا ان سے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا. تو کوئی اور ٹپ آپ بتا سکتے ہیں؟ مثلا ایسے لوگ جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، مثلا بہت دور دور ہے، کوئی کہاں رہتے ہیں اور بلکہ دوسرے ممالک میں ہے، تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ان کا کوئی علاج آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ بتا سکتی ہے کوئی جو پہلے آپ استعمال کرتے تھے، یا کسی سے سنا ہے کہ یہ ٹپ اچھے ہوتے ہیں بے خوابی کے لیے، عصبی دباؤ کے لیے، پریشانی سر درد کے لیے، ہے نا؟ بتا سکتی؟ ہاں بند ہو گئے، چلے گئی، باقی چلے گئیں. چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو ہم جو ہے نا ہم اس جو ہے نا اعصابی تناؤ، فکر یا نفسیاتی دباؤ، موسم میں تبدیلی، ماحول کی آلودگی اور یہ چیزیں اسباب، یہ چیزیں سر درد کی وجہ بہت سی ہو سکتی ہیں، اور عصبی دباؤ کی بہت سی وجہ ہو سکتے ہیں، بے خوابی کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں. لیکن میں علاج بتانا چاہتا ہوں، اونلی علاج بس، کیونکہ بہت سارے اسباب ہے اس کا. سر درد کی وجوہات بہت ہیں. وجہ ضرور ڈھونڈے، کیونکہ سر درد بغیر وجہ کی نہیں ہوتی ہے. یا تو عصبی درد ہوتی ہے، اعصاب میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، یا معدے کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، یا جو ہے نا گردوں کے ہوتے ہیں، تڑیوں کے ہو سکتا ہے. آپ کے کئی اور پرابلم ہو سکتا ہے. آپ کے لنگز صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے. آپ کے گلے میں پرابلم ہو سکتا ہے. آپ کے جو ہے نا کان میں پرابلم ہو سکتا ہے. آنکھوں میں پرابلم ہو سکتا ہے. زیادہ تر سر درد آنکھوں کی پرابلم کی وجہ سے، یا کمزور وہ نظر کمزور ہوتی ہے. لوگ سمجھتا ہے کہ وہ دوائی لیتے رہتے ہیں، لیکن وہ عینک چیک نہیں کرواتے ہیں. جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے آئی سائٹ کمزور ہے، اس وجہ سے آپ کو سر درد ہوتی ہے. تو وہ جب چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا جب عینک لگا لیتے ہیں تو سر درد ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کو پرابلم جو ہے نا دانتوں میں ہوتی ہے، یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے
کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، سر درد کی، کمر کی درد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، ماحول کی پریشانی، آکسیجن کم کرنے سے بھی ہوتے ہیں، زیادہ پانی نہ پینے سے بھی ہوتی ہے، سر درد کبھی آ جاتے ہیں، اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور موسم کے آلودگی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، شور شرابے کی وجہ سے، مرغن غذائیں اور اس طرح چیزوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کام ٹائم پہ نہ کرنے سے، اور یا پھر سے ایک کال ہولڈ پہ ہیں، کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سر آصف اقبال بات کر رہا ہوں، آپ کا اسٹوڈنٹ۔ جی آصف اقبال، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہو؟ سر بھائی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہو آصف؟ سر کس موضوع پہ سر مجھے بات؟ عصبی درد، سر درد، پریشانی، بے خوابی۔ یہ تو بہت ہی آسان بات ہے، سمجھا سے تو یہ 1 منٹ میں ہی دور ہو جاتی ہے۔ نہیں 1 منٹ میں تو ٹھیک ہے، سمجھا سے ٹھیک ہوتے آصف۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے ہیلر بن گئے، اتنے بڑے ہیلر، اتنی بڑی مالج بن گئے ماشاءاللہ، دن رات آپ علاج کرتے ہیں۔ 10-15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل۔ کہ ایک جو دوست تھے میرے، ان کے سر میں بھی بہت شدید پین ہوتی تھی اسی طرح ہی۔ اچھا۔ تو بس سیلنگ ان کو دینے سے کافی اور بہت ہی چینج ہو گیا۔ ہاں اور جیسے اعصابی دباؤ ہوتا ہے سر، جی جی، کے لیے یہ ہے کہ مراقبہ سب سے بہتر ہے۔ بالکل سب صحیح، سے مراقبہ کیا جائے۔ بہت اچھا، بہت اچھا مراقبہ۔ جو بھی اعصابی کھچاؤ ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، صحیح بے صحیح چینی ہوتی ہے بندے کو، ڈپریشن جس کو کہتے ہیں، صحیح تو وہ صحیح سمجھا صحیح، سے بہت ہی آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا اور فضل ہے۔ بلکہ ایسا کیا بھی ہے میں نے خود بھی، بالکل دن جو ہے سر پرسکون گزرتا تھا، اور صحیح، بالکل پاورفل ہوتے ہیں سر۔ بالکل ہوتے ہیں، بالکل 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 بالکل، ماشاءاللہ۔ بڑی ایک پچھلے دنوں سر ٹورنامنٹ میں گیا ہوا تھا گجرانوالہ میں، اچھا اچھا، تو وہاں پہ ایک تھے دوست میرے، ان کی کمر میں بہت شدید پین تھی، جی جی، تو اس کے لیے میں نے سر ان کو ہیلنگ دی۔ تقریباً 4 دن کمپٹیشن تھے میرا ادھر، اور اچھا، 3 دن ان کو مسلسل ہیلنگ دی میں نے سر۔ صحیح اور صحیح، انہوں نے خود آگے مجھے بتایا کہ میری درد جو ہے وہ اتنی پرانی درد ہے، وہ پہلے دوائی سے بھی نہیں نکلتی، دور ہوتی تھی۔ بہت اچھا، تو آپ نے پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے، ایک دم یہ درد ختم ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے، بہت لیکن زبردست۔ یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کے۔ آپ کی کس چیز کے ٹورنامنٹ تھے؟ آپ باکسنگ کی ٹورنامنٹس تھے، کیا تھے؟ جی جی، باکسنگ کا ٹورنامنٹ تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے عزت دیا۔ کامیاب ہو گئے ہیں آپ جیت لی آپ نے؟ ہاں جی الحمدللہ جیتا وہاں پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے لیے تالیاں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو۔ بہت اچھا بہت اچھا، مجھے بڑی خوشی ہے، بہت سر میں تیاری میں ہوں، ایک اور کوئٹہ میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ اچھا 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 18 اپریل کو جا رہا ہوں کوئٹہ میں سر۔ اچھا 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 اچھا، باکسنگ ٹورنامنٹ ہے۔ صحیح ہے صحیح ہے، ہم نے تو چھوڑ دیا، ہم نے کونگ فو میں کر کے، کونگ فو میں میں نے بلیک بیلٹ کیا تھا، چھوڑ دیا میں نے، اور پھر میں کچھ سمجھا ایک بہت ہی بہت فیلنگ پاور ہے۔ جی جی، بہت اچھا، اور ماشاءاللہ سمجھا تو آپ کی آصف صحیح ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا آصف کوئی اور طریقہ جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو وہ کیسے کم کریں؟ آپ ایکسرسائز بتا سکتے ہو، کون سا ٹپ بتا؟ یہی ایکسرسائز بھی ہے نا، یوگا ٹریننگ سر، یوگا ایکسرسائز۔ یوگا ایکسرسائز بہت اچھا، زبردست بات ہے، ہاں بالکل بالکل درست فرما رہے۔ یہ اس کا بلکہ صبح کے ٹائم کیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ بہت اچھا، بہت زبردست بات اور کرے۔ نماز فجر کی پڑھیں، اس کے بعد پارک میں پرسکون ماحول میں اس کو بیٹھ کے کیا جائے، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا بہت اچھا۔ بہت ہی بہتر چیز ہے سر۔ ہاں نماز بھی بہت اچھے ہے رات کو، اور نماز تو 5 وقت کی، یہ بھی سب سے بڑا مراقبہ ہے۔ آسبی کی چھاؤ ختم کرتا ہے، ہاں جی سر۔ بالکل اچھی بات ہے، اللہ کی
کیا میں تو کلام میں تو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بہت بڑی. بے شک. جی بہت اچھا آپ نے، تھینک یو ویری مچ. آپ سے گفتگو ہوئی بہت اچھا لگا. آ چکا تھا 10 اپریل کا. 10 اپریل آ رہا ہوں میں انشاءاللہ. مکمل پورے قافلے کی شکل میں آئیں گے پیر صاحب. ہم سب ایک پورے قافلے کی شکل میں آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ٹیم لے کر آئیں گے. اچھا اچھا اچھا، بہت اچھا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور پیر صاحب محمد انور صاحب کو میرا سلام کہنا ہے. وعلیکم السلام سر. جی جی بہت اچھا لگا. بہت آپ کو بھی سر ان کی طرف سے بھی سلام اور میری طرف سے بھی السلام علیکم. بالکل بالکل. اللہ آپ کو بہت سارے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. بہت اچھا لگا آصف آپ سے بات کر کے. مجھے بہت ہی انرجی طاقت ملی، کیونکہ آپ لوگ خدمتیں کر رہے ہیں اور اتنے انرجیٹک پاورفل لوگ ہیں. اللہ کا شکر ہے. مجھے فخر ہے ایسے اسٹوڈنٹس پہ. پیر محمد انور صاحب، محمد انور خان صاحب ہے، کیونکہ مجھے فخر ہے ایسے اسٹوڈنٹس پہ. اور آپ جیسے اسٹوڈنٹس پہ مجھے فخر ہے بہت سے. اللہ آپ لوگ اور ندیم صاحب جیسے جو روزانہ لاکھوں لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اتنا نیٹ پہ اتنا خدمتیں کر رہے ہیں، اتنے گروپس بنائی، انہوں نے آئی ڈیز بنائی، تو وہ سمدہ کے حوالے سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سی طاقت عطا فرمائیں، اور آپ لوگوں کی انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کی سے ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس پہ بات کرتے رہیں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، ویتا بیگم. اچھا جی، کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں نے ابھی 26 اور 27 تاریخ کو آپ سے سیکھا تھا سمدہ 1 to 4. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی بات ہے، دنیا کی ایک بڑی قدم ہے جو آپ نے اٹھائی ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ اس دنیا کی طرف لائے اور اس دنیا سے روشناس کروائے ایک بہترین نعمت سے. تو اس نعمت سے آپ نے کیا فائدہ اٹھائیں؟ میں اپنے بیٹے کا علاج کر رہی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور وہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہے. بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے. اور ایک اور مریض کا بھی میں علاج کر رہی ہوں. وہ کافی عرصے سے بیمار تھی نا، میری رشتے دار ہی ہیں. تو ان کو بھی پانی انرجائز کر کے دیتی ہوں، اور صبح شام ان کی لنک جا کے کرتی ہوں. اچھا اچھا اچھا. انہیں بھی کافی فرق ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کر رہی ہوں. ان کو ٹانگوں میں اور یہ بازو میں بہت سخت درد رہتا تھا، ان کو بھی بہت فرق ہے. اللہ کا شکر ہے، بڑی بات ہے. ماشاءاللہ. اور میں تو پہلے ہی ٹھیک ہو گئی تھی، میری سب تکلیف سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، میرا موضوع آج ہے بے خوابی اور سر درد، بے خوابی، پریشانی اور عصبی کی چاؤ. اس میں کوئی پرابلم آپ نے کیور کی ہے کسی کا، یا اپنا یا کسی کا؟ نہیں، اس پہ ابھی تک میں نے نہیں کیا ہے. اچھا. مگر سمدہ میں ہر علاج ممکن ہے. ماشاءاللہ، آپ کو یقین ہے یعنی؟ جی جی بالکل بالکل مجھے یقین ہے. بہت اچھا. یقین بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جی. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی پاور ہے یقین جو ہے نا. تو یقین بہت کچھ کرتے ہیں. بہت اچھا. اللہ آپ کو اور عطا فرمائے، اور نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے، اور آپ اسی طرح خدمتیں کرتے رہیں، اور ہمیں بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کی. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہمارے ہیلپ کرتے ہیں. اور کیونکہ ہم ان کے بڑی پیارے مخلوق ہیں، سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، زیادہ قریب ہے، زیادہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو جو بھی دعا ہم مانگتے ہیں اللہ قبول بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہم تھوڑے سے ایفرٹس کرتے ہیں، اس کے لیے ایک سبب بن جاتا ہے کوئی چیز، تو وہ کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو میں یہ بھی بتاؤں کہ انشاءاللہ جیسے بے خوابی اور جیسے پریشانی، جیسے بیماریاں ہیں، جیسے عصبی دباؤ ہے، یہ بھی انشاءاللہ ایک اچھے موقع
ارادے سے انسان دور کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل. تو کوئی اس سے پہلے جب سمداد نے نہیں کیے تھے، جب پریشانی یا سر درد آ جاتا یا مقصد بے خوابی آ جاتے، تو آپ کیا کرتے؟ طریقہ علاج کیا اختیار کرتی؟ اب میں وہ 1-2 کرتی ہوں اپنے اوپر. ایک دن مجھے سر میں درد ہوا تھا مگر اسی وقت غائب ہو گیا تھا. نہیں، وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. سمداد سے تو ہو جاتے. سمداد سیکھنے سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ مثلا بے خوابی کے لیے، ذہنی دباؤ کے لیے، عصبی کھچاؤ کے لیے؟ پھر ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑتا تھا، دوائی لینی پڑتی تھی. اچھا، ڈاکٹر کے پاس جانے پڑتے جی تھے. جی. اب ماشاءاللہ سے میں نے 26 تاریخ سے لے کے میں نے اپنی بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھائی، الحمدللہ. اور نہ میں نے معدے کے لیے ایک دوائی میں لیتی تھی گولی، وہ بھی میں نے نہیں لی ہے. اچھا، معدہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا، پچھلا پروگرام میرے معدے پہ تھا، آپ نے بڑی زبردست بات کہی جو آپ نے بہت خوب یعنی ابھی تک آپ نے ایک کتنے عرصہ ہوا تو آپ نے بالکل کوئی نہ ڈاکٹر کے پاس گئے نہ آپ نے میڈیسن لی. الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے. اور یعنی آپ کا یعنی بلڈ پریشر تھا تو وہ بھی کیور ہو گئے نا؟ سر درد جی بالکل ٹھیک ہے، ورنہ میں ایک دن گولی نہیں کھاتی تھی، دوسرے دن میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا اور مجھے سر میں درد اور یہ آنکھیں باری اور سارا کچھ ہوتا تھا. مگر اب میں نے 1 ہفتہ سے دوائی نہیں کھائی ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کے حکم سے. سر درد، عصبی کھچاؤ اور بے خوابی یہ بلڈ پریشر سے بھی ہوتی ہے نا؟ جی جی. تو بلڈ پریشر جب ہائی ہو جاتے تو نیند نہیں آتی ہے، کیفیت عجیب سا ہو جاتے. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ کیور ہو گئی ہیں آپ کے، اور بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ کو وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. اللہ آپ کو زندگی دے اور صحت دے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی شکریہ، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ، آپ لوگوں کے محبتوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں کے اپنے ساتھ محبت ہے اور اس اللہ کی نعمتوں کے ساتھ محبت ہے جس سے روشناس ہو رہے ہیں. ہم آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ اس کائنات کو مسخر کریں گے، فتح کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، اضطراب، بے چینی اور یہ پرابلمز جو انسان کو ہوتے ہیں دباؤ سا، تو انسان جو ہے نا اپنے آپ کو ایک دوسرے روپ میں دیکھتا ہے. ایسے ہی چڑچڑاپن اور یہ توڑ پھوڑ گھر میں، آفس میں، دوستوں کے ساتھ، اور کیفیت عجیب سا ہوتا ہے، کام صحیح نہیں ہوتا ہے انسان سے. تو ہم اس چیزوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ اس چیزوں کے ساتھ تشخیص کریں کہ پرابلم کیوں ہے، کہاں سے، پھر علاج کریں. مثلا سر کے درد کا وجہ کیا ہے؟ اعصابی کساو کا وجہ کیا ہے؟ بے خوابی کا وجہ کیا ہے؟ جب وجوہات سب سمجھ گئے، آپ تشخیص کر لیے، پھر نیچرل طریقے سے علاج کریں جس طرح کے کالرز آپ کو بتا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم آپ کو انشاءاللہ ان سے بھی مشورے لیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں سلطانہ بات کر رہی ہوں، حیدرآباد سے. سلطانہ؟ جی حیدرآباد سے. جی سلطانہ، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. جی میں نے آپ کا 1 to 4 لیول کیا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. اور میں نے سمدہ کو اتنا پاورفل پایا ہے، مجھے اس کی پاورفل کا احساس اس کے کرنے کے بعد ہوا ہے کہ کتنا پاورفل ہے سمدہ. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. تو میں نے اس کو اپنے اوپر بھی یوز کیا اور دوسرے لوگوں پر بھی کیا، تو اس کا مجھے بہت اچھے رزلٹ ملے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی بات ہے. اور آج میرا موضوع ہے بے خوابی، عصبی دباؤ اور پریشانی، مثال کے طور پہ سر درد. یہ چیزیں میرا موضوع ہے.
تو آپ اس کے بارے میں کچھ کیا تجویز کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تو آپ یقین کریں میرے خود تھوڑا سا ڈسٹربینس تھی جیسے نیند کے معاملے میں، لیکن میں نے خود اس کو اپنے اوپر جب اپلائی کیا ہے تو میں نے اس کو بہت فائدے مند پایا. میں نے جب آپ کے پاس سے کیا ہے 1 to 4 لیول، آپ یقین کریں میرے شولڈرس میں کافی درد رہتا تھا، تو اتنا فرق پڑا کہ میرے وہ تکلیف اب بالکل ختم ہو گئی ہے. الحمدللہ. ریڑھ کی ہڈی میں کافی درد رہتا تھا، وہ بھی تقریباً بالکل ختم ہو گیا. میں آپ کے پاس سے جب 1 to لیول کر میں آئی ہوں نا، میرا یہ درد تقریباً آپ کے پاس سے آنے کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا. ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ. آپ نے ہمیں ہیل کیا تھا، اٹونمنٹ ہمیں دی تھی. یقین کریں میں کہتی ہوں نا کہ میری خواہش ہے کہ میں اس کے آگے سے آگے لیول کروں. ماشاءاللہ الحمدللہ اور سب الحمدللہ. کی بات، میرے پرسوں بہنوئی کی طبیعت خراب تھی راول پنڈی میں. میں نے ان کو کافی ڈسٹرب تھے، ان کو تقریباً ان کا جو دماغ تھا وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے ان کو یہاں سے مطلب ان کو ہیل کیا لیول 4 سے. آپ یقین کریے گا 2 گھنٹے بعد ان کی طبیعت اتنی بہتر ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے خود نارمل انداز میں بات کی نا. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے آپ کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سمدھا سے تو کیور ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہم تک ڈاکٹر صاحب میں مجھے یقین نہیں آتا یہ سمدھا اتنا پاورفل ہے. ابھی تو ہم نے صرف اسے 1 to 4 لیول کیے ہیں، اس میں اتنا پاور ہے. اگر ہم اس کو آگے تک میں سمجھتی ہوں کریں گے تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ. ہم اس کائنات کو انشاءاللہ مسخر کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے. بہت سی چیزوں کو دریافت کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہمیں دریافت کرنی ہوں گی. نئے نعمتیں، نئی چیزیں ہم نے دریافت کرنی ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے واقعی اس کائنات کو مسخر کرنے. ہماری خواہش ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے شہر حیدرآباد میں ہی آ کے کلاسز وغیرہ دیں تو ہمیں خوشی ہوگی. انشاءاللہ اللہ کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، میں آپ کو وش کرنا چاہوں گی آپ کی سالگرہ کے سلسلے میں. بہت شکریہ آپ کے، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اللہ آپ کو اللہ آپ کے ہر دین اور ہر لحظہ اللہ آپ کے خوش رکھیں. یقین کریں ڈاکٹر صاحب میں کتنا دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے لیے اتنا اچھا کام کرتے ہیں. آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے. یہ میں کہتی ہوں اگر ہمارے پاکستان میں ہر گھر سے ایک شخص بھی اس چیز کو سیکھ لیتا ہے تو ہماری تمام بیماریاں اور تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. بہت بڑی ثواب ہے، بہت بڑی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب بس آپ سے اتنا کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ کے پروگرام کے سلسلے میں کہ اتنا کامیاب ہے بہت زیادہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ بس ملیں گے اگلے پروگرام میں. اور ابھی جو ہے نا آپ نے کوئی ایسا ٹپ نہیں بتایا لوگوں کو. سمدھا سے تو ہو جاتی ہے، کوئی ایسا ٹپ بتا سکتے ہیں کہ سمدھا سے پہلے آپ کس چیز سے علاج کرتی تھی؟ ڈاکٹر سمدھا سے پہلے تو میں حقیقت بتاؤں میں ٹیبلیٹ سے یوز کیا کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے سمدھا کو کیا ہے اپنے اوپر اپلائی کیا ہے، دوسروں پہ اپلائی کیا ہے، میں اپنا خود بتاتی ہوں کہ میں نے دوائیاں کھانا چھوڑ دی ہیں اب. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا. کامیاب چیز ہے. آپ یقین کریں مجھے روز ٹیبلیٹس لینا پڑتی تھی، لیکن اب تو بے خوابی کیا سکتے میں جو رات کو لیٹتی ہوں اور میں فوراً سو جاتی ہوں. اتنا ریلیکس رہنے لگی ہوں میں، بالکل اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتی ہوں. بہت بڑی بات ہے، دنیا کی بہت بڑی ایجاد ہے الحمدللہ. سمدھا ہیلنگ انرجی اورجل سائنسز، فخر ہے ہمیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم ٹاپ پہ ہیں دنیا میں. بہت شکریہ. اور میں کہتی ہوں آپ اتنے اچھے انسان ہیں. میں کہتی ہوں دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اتنا خلوص سے کسی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. آپ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا کہ ہم آنے والی نسلوں تک اس چیز کو کامیاب لے کے چلیں گے. اس چیز کو بس اللہ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور اللہ کس طرح کے. مجھے تو نہیں پتہ کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ اچھا کرنا چاہتا ہوں، بہتر کرنا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں. اور اس دنیا میں کچھ ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں، ایسا کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں. جب میں اس دنیا میں جاؤں گا تو مجھے الحمدللہ میں لوگوں کے دلوں کے ٹاپ والے خانے میں رہنا چاہتا ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، یقین کریں ابھی ہیں. میں تو آپ کو پہلے صرف آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے 1 to 4 صرف دیکھے، آپ یہ تو بہت کم لیول ہے 1 to 4 وہی کیا اور وہ مجھے اتنی میں کامیاب ہوئی ہوں. تو میری خواہش ہے، یقین کریں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے انشاءاللہ باقی بھی لیول ضرور کروں گی. تھوڑا سا شہر کا مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ تو اگر آپ کی کلاسز تو میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کی مس نہ کروں میں آپ کی کلاسز وغیرہ نا. انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. اللہ سب چیز پہ ہیلپ
کریں گے, مدد دیں گے آپ کو اللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. تھینک یو. جی بہت اچھی بات کہی انہوں نے. اور ہم دنیا میں کامیاب ہے الحمدللہ, پاورفل ہے, طاقتور ہے, علم ہے اللہ نے دیا عطا کیا, اور ہم کامیاب ہے, اور ہم الحمدللہ اس دنیا میں بہت سارا کچھ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھ لینا انشاءاللہ, اور دیکھ لینا. اور ہم پورا ایشیا دنیا میں ہم اس بارے میں میں نے کامیاب کیا, ٹاپ پہ ہیلنگ کے حوالے سے ہم ٹاپ پہ ہیں الحمدللہ. جی تو ہم آتے ہیں واپس اپنے اس پرابلمس کے لیے کہ اعصابی کی چھاؤ, بے خوابی, نیند کا نہ آنا, اور جو ہے نا سر کا درد, پریشان, یہ کیفیات سے ہم کیسے نکلیں گے یہ میں بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے. آرام سے بیٹھ جائیں, کھانے کا احتیاط کریں. کھانے کے تو میں نے بتا دیا, اور پچھلا پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا. اگر نہیں ہے تو ضرور دیکھیں, نہیں تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں, لازمی دیکھیں, یا اگلے پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرامز میں بھی میں آپ کو اس چیزوں پہ بات کرتا رہوں گا. لیکن آج ضروری ہے کہ غذا کا میں نے بتا دیا کہ کون سا غذا آپ نے کھانا ہے, صحیح. اور اپنے آپ کو سٹرس, دباؤ کو کم کرنے کے لیے یہ بھی بتا دے کہ ٹپ بتا دے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور تصور کریں اللہ کے نور کے برستے رہتے ہیں, اور آپ کے وجود کو بالکل نورانی ہوتے ہیں, اور آپ بہت سے پرابلم سے کیور ہوتے ہیں. اس طرح یہ آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں, 2 ہفتے میں آپ کو فرق بالکل انشاءاللہ نظر آئیں گے. اور ساتھ گہرے گہرے سانس لیتے رہیں. یوگا جو میں نے آپ کو بتایا, یوگا ضرور کریں. اور یوٹیوب پہ بھی ابھی بھی ان کا انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی اس دوبارہ انشاءاللہ کسی وقت چلائیں گے, ایڈٹ کر کے انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ آسنس کو ڈال لیں گے کہ اس پہ پرابلم کے لیے, اس پرابلم کے لیے کیسے کیسے ہم پوز لیں اور کون سے یوگا کے آسنس لیں ہم کر سکتے ہیں. اور بہت سے یہ عصبی کی چاؤ اور بے خوابی, ایسی بیماریاں بالکل انشاءاللہ کلیئر اور کیور ہو جاتے ہیں. اللہ بہتر کریں گے تو ہم بہتر طریقے سے یہ انشاءاللہ آگے پروگرام میں کریں گے. اور پروگرام کا وقت بالکل نہیں ہے, میں بہت سارا کچھ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی آپ کو بتاتا رہوں گا. اور کالرز نے بہت کچھ بتایا, بہت شکریہ ان لوگوں کا, میرے عزیز اسٹوڈنٹس کا. اور انشاءاللہ ملیں گے پروگرامز میں, اگلے پروگرامز میں. اپنی ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے. اللہ حافظ.